تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، في خطبة الشعبان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ. خطبہ شعبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بڑا عظیم الشان خطبہ دیا اصحاب کے درمیان، جس میں سید الرسل نے نماز کی فضیلت کو بیان کیا، استغفار کی عظمت کو بیان کیا، صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بیان کیا، مناجات کا رسول اللہ نے تذکرہ کیا کہ کس عمل کا کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے۔ اس خطبے میں سید الرسل نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی ماہ رمضان میں اگر ایک حرف قرآن پڑھے تو پروردگار اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک حرف پڑھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی با سے ایک ختم قرآن کا ثواب۔ جب مولا علی علیہ السلام وارث دین مصطفیٰ بیٹھے تھے تو امام علیہ السلام نے امت کی ایک مشکل حل کے لیے سوال کر لیا، چونکہ سید اور رسول نے اعمال کی فضیلتوں کو ذکر کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ رسول اللہ کی زبانی یہ پیغام بھی دے دوں، کہیں ایسا نہ ہو رسول کی امت نماز میں، قرآن میں، تسبیح میں، ذکر میں، دعا میں بیٹھی رہے اور بڑے بڑے جو واجبات ہیں اس کو نظر انداز کر دے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر؟ یا رسول اللہ، آپ نے بڑے بڑے اعمال ذکر کیے ہیں، یہ تو بتا دے ان سارے نیک اعمال میں افضل عمل کیا ہے؟ اب لسان وحی سے نبی نے فرمایا: یا ابا الحسن، افضل الاعمال، اے ابو الحسن، جو افضل عمل ہے اس ماہ رمضان میں وہ یہ ہے الورع عن محارم اللہ۔ ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل یہ ہے انسان حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ کس سے؟ حرام کاموں سے۔ مولا علی علیہ السلام نے آج سے اللہم صلی علی امام نے آج سے سنی 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں یہ سوال کیا، قیامت تک کے لوگوں کو جو پیغام ولایت دے دیا، پیغام نبوت پہنچا دیا، اے مومنو، اے نبی کے امتیو، صرف نیک اعمال میں اپنی نجات نہ سمجھنا۔ یاد رکھو، نیک اعمال بھی تمہارے اس وقت قبول ہوں گے جب تم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قرآن کی آیت ہے، خداوند متعال فرماتا ہے اللہ صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال صالح قبول کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ کسی مولانا صاحب کی بات ہے، نہ میری بات ہے، نہ کسی مفتی کی بات ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زیارت کرو، تم عزاداری کرو، تم نیاز کرو، تم صدقہ و خیرات دو، جتنی نیکیاں کر لو، قرآن نے کہا تمہاری ہر نیکی اس وقت قبول ہوگی جب تم پرہیزگار ہو۔ اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، کیونکہ قرآن نہ اہل سنت نے لکھا، نہ قرآن شیعوں نے لکھا۔ قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جبرائیل وحی لانے والے ہیں، رسول اللہ امین ہیں اس وحی کے پہنچانے والے۔
فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی آیت ہے، مومنین کا صرف عمل صالح قبول ہے بس۔ اور ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، ہم تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ہم تو برملا اعلان کرتے ہیں کہ مولا علی کو ہم نے صرف امام نہیں مانا، بلکہ کون ہے وہ؟ امام المتقین ہے وہ۔ تو لہٰذا ہماری تو مساجد میں اذانوں میں بھی یہ گواہی دی جاتی کہ مولا علی ہر ایک کے امام نہیں ہے، کوئی اپنا امام مانے یہ اور بات ہے، لیکن جو ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ صرف متقیوں کے امام ہیں۔ تو لہٰذا مسجد کی گواہی جھوٹ کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے گھر میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اس مقام پہ آنا چاہیے جس کے حق میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہر ایک کے نہیں بلکہ صاحب تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے وہ امام ہیں۔ جس طرح میں اور آپ بدکار، شرابی، بے دین، زانیوں کو، جواریوں کو، بے دین اور بدکار لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتے، مولا علی علیہ السلام بھی ازہد الناس ہے۔ لوگوں نے اگر زہد سیکھا ہے تو علی حیدر کرار کے زہد سے، لوگوں نے اگر عبادت سیکھی ہے تو علی حیدر کرار کی عبادت سے، لوگوں نے شجاعت کا عملی درس لیا ہے تو مولا علی کی شجاعت سے، لوگوں نے سخاوت کا درس لیا ہے تو علی حیدر کرار کی سخاوت سے۔ تو لہٰذا کائنات میں نبی کے بعد اگر پاک کردار کا کوئی نمونہ نظر آتا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب یا علی۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام مجسمہ فضائل و کمالات ہے، اس لیے تمام انبیاء کی اوصاف و کمالات کے مالک ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو لہٰذا یہ پیغام مولا علی علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچا کہ ماہ رمضان میں انسان کیا کرے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیں اس دور میں ہم نے ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، شب قدر بھی کریں گے، عزاداری امام علی علیہ السلام بھی کریں گے، ساری عبادتیں اور نیک اعمال بجا لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے۔ تو یہ نیکیاں تو کریں گے، لیکن اس میں ہمیں خبردار کیا گیا ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ جو حرام کام ہے ہماری زندگی میں اس کو نکالنا ہے، ورنہ یہ نیکیاں ہماری برباد ہو کے رہ جائیں گی۔ تو لہٰذا وہ حرام کام کون سے ہیں؟ آئیں موجودہ دور میں خاص طور پہ جو جوان اور بچے ہمارے بیٹھے ہیں، اس دور میں موبائل کا غلط استعمال، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک پہ اپنے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں جس کے اوپر انڈین گانے، پاکستانی گانے، اور پھر اس کو نیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ والدین کو پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ میں برابر کے شریک ہے، اگر نہیں معلوم تو خبر رکھنی چاہیے۔ یعنی بچہ اسکول نہیں جا رہا، ٹیوشن نہیں جا رہا، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر ہے، بچے کے دین خراب ہو رہا ہے، اس کا اخلاق بگڑ رہا ہے، غلط موویز دیکھ رہا ہے۔ اکثر 99% جو والدین مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ قبلہ ہمارا بچہ جو ہے بگڑ گیا ہے، اچھا بھلا تھا، اسکول میں بھی تھا، اخلاق بھی اچھا تھا، اب حالات جو ہے دن بدن اس کا اخلاق بھی خراب ہوتا جا رہا ہے اور پڑھائی سے بھی اس کا دل اٹھ گیا ہے۔ میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں، میں نے کہتا ہوں کہ یہ بتائیں کیا آپ کا بچہ موبائل استعمال کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا بس پہلے اس کا موبائل بند کریں، پھر اس کے بعد اس کے اخلاق اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ آپ نے خود اس کے ہاتھ میں شیطان دے دیے، اس کو آزادی دے دی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بچوں سے جس طرح اپنے بچوں سے محبت ہے، ان کے دین کے بارے میں ان سے محبت کریں، ان کے اخلاق کے بارے میں فکر مند ہوں، ہم ان سے محبت کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، وہ درست ہو جائیں گے، یہ نظریہ صحیح نہیں، یہ تو حیوانوں میں، وہ بچے خود پل جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جانوروں پہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ لکھاؤ اور ان کو دین سکھاؤ، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، آل محمد کی حب کی تعلیم دیں، ان کو آداب اور اسلامی آداب تعلیمات محمد و آل محمد، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا ہم اس میں اپنی اصلاح کریں،
اپنی اولادوں کی اصلاح کریں. اور ایک جو سب سے بڑی دیکھیں، چونکہ یہ ہمارا درس ہے درس اخلاق کے عنوان سے، تو ہم اپنے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کریں. دیکھیں ایک میں مثال دیا کرتا ہوں. ہم نے 1 پاؤ دودھ لینا ہے، ہمارے گھر کی خواتین ہو یا ہم 1 پاؤ دودھ لینے کے لیے بھی ہم پاک برتن لے کر جائیں گے. پاک برتن کہتے ہیں ظرف پاک ہو، ایسے کہ نہیں؟ ظرف پاک کا انتخاب کرتے ہیں پاؤ دودھ کے لیے یا پانی کے لیے. اس کے لیے پاک. یہ جو ہمارا دل ہے یہ بھی تو ظرف ہے. اس میں ہم نے نماز کی نیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اسی میں ہم نے روزے کی نیت کرنی ہے. اسی دل میں مودت اہل بیت بھی ہے، اسی دل میں محبت اہل بیت بھی ہے کہ نہیں؟ اب جس ظرف میں آل محمد کی محبت ہے وہ پاک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جس میں نماز کی نیت کرنی ہے، روزے کی نیت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کی نیت کرنی ہے، خمس اور زکوٰۃ فطرہ کی نیت کرنی ہے، جتنے اعمال سارے ان کی نیت، وہ ظرف پاک ہو یا نہ ہو؟ تو ہم میں سے اکثر یعنی جو عام طور پہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، میرا کپڑا پاک ہو، میرا لباس پاک ہو، میرا بدن پاک ہو. یہ پاک ہونا بھی ضروری ہے. شرائط نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے کپڑے اور بدن کیا ہو آپ کا پاک ہو. تو یہ پاک ہو جس دل میں ہم نیت کریں وہ پاک نہ ہو. اگر ہم نے اس دل کو بغض سے، عداوت اور نفرت سے نجس کر دیا ہے، بتائیں اسی دل سے ہم نماز کی نیت کر رہے ہیں. ہم نے دل کو مومن کی، جس دل میں ہم کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے، کیا مولا علی کی محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ مولا علی کے حبدار سے بھی مولا علی کی محبت کی وجہ سے محبت کی جائے؟ نا مولا علی علیہ السلام کے نام کا پرچم ہو، اپنی ایمان سے بتائیں. ہم سب کا ایمان ہے، جب امام کا نام ہم دیکھتے ہیں ان کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے، ان کا نام تعظیماً چومتے ہیں. محبت یہ نہیں، تو اس کپڑے کی عظمت ہمارے نگاہ میں زیادہ ہو جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے، اس کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ یعنی کپڑا مولا علی کے نام سے منسوب ہو تو اس کا ہم رتبہ بڑھا دیں، اور جو مومن جس کے دل میں مولا علی اور ان کی پاک اولاد کی محبت ہو اس کا رتبہ نہ ہو، اس کا مقام نہ ہو. مولا علی کی محبت کے تقاضے، یہ بھی مولا علی سے محبت ہے. حقیقت میں مولا علی کے حبداروں سے آپ محبت کر رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے. خدا گواہ ہے ہم مولا علی کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ مولا علی کی محبت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی. لہٰذا ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے، اور اہل ایمان اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں. دیکھیں روایت ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر ہے. بعض روایتیں ہوتی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل، امام علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی. یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ معتبر ہے. جس میں امام علیہ السلام نے رسول اللہ سے روایت میں فرمایا الا ان فی تباغض الحولک. امام علیہ السلام فرماتے خبردار، بے شک یہ جو عداوت اور بغض ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو برباد کرنے والی ہے. حالکہ کا مطلب ہے، حالکہ کا ایک معنی جو ہے وہ ہے گنجا کر دینا. حالکہ کا ایک مطلب کیا ہے؟ حلق سے گنجا کر دینا. تو یہ ہے امام علیہ السلام آگے خود اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں لا عنی حالکۃ الشعر. مومن سے عداوت اور بغض رکھنا میری مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے انسان سر کا گنجا ہو جاتا ہے. یعنی مومن سے عداوت رکھنے کی وجہ سے انسان سر کے بالوں سے گنجا نہیں ہوتا. مولا پھر کس سے گنجا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ حَالِقَةَ الدِّينِ، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے. اللہ یعنی اگر کوئی شخص مومن سے عداوت رکھے، بغض رکھے، نفرت رکھے، امام فرماتے ہیں یہ اپنے دین کو برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ آج ہم کہتے ہیں نمازی ہیں، ہم دیندار ہیں.
ہم روزے دار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم مولا کے عزادار ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم مولا کے زوار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ امام فرماتے ہیں سب کچھ ہو لیکن یاد رکھو اگر تم مومنوں سے عداوت اور نفرت رکھتے ہو تم اپنے دین کو برباد کر بیٹھے ہو۔ لہٰذا اپنے دین کی سلامتی محفوظ رکھیں، مومنوں سے محبت کریں۔ دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں اتقوا الحالکا، فرماتے ہیں بربادی سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرِّجَالَ، یہ لوگوں کے دلوں کو مردہ کر دیتی۔ فرمایا قُلْتُ وَمَا الْحَالِکَ، راوی کہتا ہے فرزند رسول یہ حالکہ کیا ہے جو انسان کے دین کو برباد کرنے والی چیز ہے؟ امام فرماتے ہیں قطیعۃ الرحم، یہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، نمازوں کا اہتمام تو کریں گے، روزے کا بھی اہتمام کریں گے، زکوٰۃ فطرہ کا انتظام بھی کریں گے، غریبوں کو بھی ہم راشن دیں گے، استغفار کا بھی اہتمام کریں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، امیر المومنین کے ایام عزا میں عزاداری کا بھی اہتمام کریں گے۔ لیکن جہاں وہ اہتمام کریں اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر جو رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کریں، یہ سب سے افضل کام ہے۔ والدین کے سے بد ظن ہے، والدین کا احترام نہیں کر رہے، والدین کو راضی کریں، بہن بھائیوں کو راضی کریں، چچا ماموں کو راضی کریں، خالو پھپھا اپنے رشتہ دار پھپھی کے گھر، خالہ کے گھر، ان رشتہ داروں کے گھر جائے، صلہ رحمی۔ اس لیے ہم اس چیز کی طرف تو توجہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زوار مسافر شام ہے، خدا ہم سب کو ائمہ معصومین کی زیارات نصیب کرے۔ یقیناً آل محمد کی زیارت باعث اجر و ثواب ہے، آل محمد کی زیارت کے اوپر فخر کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر لکھیں گے زوار کربلا، زوار مسافر شام، وہ ہیں اہل بیت کی جہاں زیارت ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں جو ہماری زیارت نہیں کر سکتا وہ ہمارے صالح نیک لوگوں کی زیارت کرے، خدا کے نزدیک ایسی ہے جیسی اس نے ہماری زیارت کی۔ جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، ہمیں دعوت دینا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا، ہمارے صالح نیک مومنوں کی دعوت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ ایسے جیسے ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم جہاں پر اہل بیت کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسلام میں مذہب آل محمد میں مومن کی زیارت بھی مستحب ہے، مومن کی زیارت مستحب ہے۔ تو بہن بھائیوں کے حق زیادہ ہیں، والدین کے حق زیادہ ہیں، اور کتنے کتنے دن اولاد ماں باپ کے گھر بھی نہ جائے اس نیت سے کہ میں جاؤں گا تو ماں مجھے دوائی کا کہے گی۔ جس ماں نے سب کچھ اپنا قربان کر کے اس جوان کو پڑھایا، اس کو جاب کے لائق بنایا، اس کو بزنس مین بنایا، آج یہی بد نصیب اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ دوائی کا سوال نہ کر لیں، یہ ماں باپ عید کے لیے سوٹ اور عیدی کا سوال نہ کر لیں۔ اس مال میں کیا برکت ہے جس مال کو والدین سے محروم کر کے ہم اپنی اولادوں کے لیے محفوظ کریں؟ امام فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جس گھر کے بزرگ اس گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب والدین گئے آپ کو دعائیں دینے والی تھی، یاد رکھیں جب ماں مصلی پہ بیٹھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اپنے فرزند کے حق میں دعا کرتی ہے۔ بیویاں تو بیٹھ کے صرف گھروں میں اپنے شوق پورے کرتی ہیں، میرے لیے کپڑا لے آؤ، میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، لیکن ماں ہے کچھ نہ بھی دے دو تو مصلی پہ بیٹھ کے اپنے لال کی حفاظت اور روزی کی دعا کرتی ہے۔ ماں باپ کو راضی کرے، خدا گواہ ہے جی سلامت رہیں، سلامت رہیں، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ احسن، اچھا سوال ہے آپ کا۔ تو لہٰذا دیکھیں والدین کے اوپر خرچ کرنے سے یقیناً امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ ثلاث، امام فرماتے ہیں تم دو کام کرو میں 3 سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 کام تم کرو، ایک والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان پر خرچ کرو،
نیکی کرو. دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. امام فرماتے ہیں میں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. مولا کون سی؟ فرماتے ہیں کثرت المال، اللہ تمہیں مال اتنا دے گا کہ سنبھالنے سے بھی نہ سنبھلے. کثرت المال، امام کہنے صادق زبان سے، زبان عصمت سے کہہ رہے کثرت المال. وزیادت العمر، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے گا. والمحبہ فی العشیرہ، اللہ خاندان میں تمہیں عزت دے گا. آج ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس مال کی کثرت ہو، میری زندگی لمبی ہو اور خاندان میں عزت ہو. امام فرماتے ہیں اگر یہ تینوں کام چاہتے ہو پھر 2 کام تم کرو. والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لہٰذا میں نے اپنی جو آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے ایسے جوان جنہوں نے صفر سے کام کیا آج لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں وہ کما رہے ہیں. خدا گواہ ہے، مسجد میں یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کروں، کروڑوں میں وہ کما رہے. کیا کہا ہے ان جوانوں نے؟ کہا کہ صرف میں نے اپنی ماں کو راضی کیا ہے. جوانوں سے میں نے پوچھا، کہا کہ میں ماں باپ کی دعا لے کر جاتا ہوں. لہٰذا جو ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں یاد رکھیں ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں پھر انہی کا مقدر بنتا ہے، پھر انہی کا نصیب جو ہے وہ جاگتا ہے. جو بندہ یہ کہے کہ میں ماں کے لیے کچھ نہ لے کر جاؤں، ماں کو پتہ نہ چلے، بیوی کے لیے میں چھپا کر لے کے جاؤں، پھر یاد رکھ تیرے گھر میں اس رزق میں برکت نہیں ہے جس تیرے پھلوں میں ماں کا حصہ نہیں. جس مال کو تو ماں باپ سے چھپا کر اولاد کے لیے رکھے اس مال میں بھی برکت نہیں ہے. تو لہٰذا والدین کے ساتھ ہم درد بنیں، ان کے حقوق ادا کریں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا یہ جو ہمارے اوپر حقوق ہیں. اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، ایک شخص آیا سید رسول کی خدمت میں، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ای العامال ابغض الی اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسند عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرا دینا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرا دینا. اس کے بعد اس نے کہا قالا ثم ماذا، یا رسول اللہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا. اب دیکھیں حالانکہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. شرک اتنا بڑا گناہ، جیسے مشرکین مکہ تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک، جیسے ہندو ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مشرک. تو لہٰذا مشرک کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے. اتنا بڑا گناہ. اس کے بعد جس گناہ کو امام نے بیان کیا ہے کہ خدا کو سب سے، رسول اللہ نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ شرک کے بعد جو اللہ کو ناپسند جو عمل ہے وہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا. اللہ اکبر. ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں قطع رحمی کو، یعنی اتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام زبان عصمت سے فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتی یرا وبالہن. امام علیہ السلام فرماتے ہیں 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں جس کے انجام دینے والا انجام دیتا ہے اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیتا جب تک ان 3 کاموں کے انجام دینے والا اس کی سزا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا. جو کام 3 کرتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک اس کی سزا پوری نہ کر لے. پہلی چیز فرمایا البغی، ظلم کرنے والا. ظلم اس کی مختلف، اللہ کے حق میں ظلم کرنا یعنی خدا کی نافرمانی کرنا، یہ ظلم ہے. نبی کے حق میں ظلم کرنا، اہل بیت کے حق میں ظلم کرنا، ان کی نافرمانی کرنا. نبی نے جس بات کا حکم دیا ہم نے نبی کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ، نبی نے اپنی اہل بیت کی سفارش کی، ہم نے رسول کی اہل بیت کو چھوڑ کے کسی اور دروازے کا دامن پکڑ لی. ظلم. تو لہذا کسی طرح سے بھی ظلم، اسی طرح سے اولاد پر ظلم کرنا، بیوی پر ظلم کرنا، بہن بھائیوں پر ظلم کرنا، رشتہ داروں پہ ظلم کرنا، یہ اس کے مختلف اقسام ہیں. تو ہم ظلم کرنا.
تو ہم نے کہا کہ ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہے، اب ہمارا اس کے اوپر کنٹرول ہے، تو لہٰذا اب کیا ہے، اب ہم اس کے مالک بن بیٹھے، تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی یعنی بہت زیادہ اس کی بہرحال اقسام ہیں، اس معنی میں وسعت ہے۔ تو کہا پہلی چیز ہے ظلم، یہ ظالم شخص خود سزا دیکھتا ہے اور پھر اس کو موت آتی ہے۔ دوسرا فرمایا قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس گناہ کی سزا نہیں دیکھتا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے کی ایک سزا یہ ہے، انسان کو جلدی موت آتی ہے، جلدی موت آتی ہے جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا والیمین القاذبہ، جو لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک ان کو جو وہ اپنے اس گناہ کی سزا نہیں دیتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام زبان عصمت سے فرماتے ہیں اللہم، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفنا، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں سے جو انسان کی موت کو جلدی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جلدی موت آتی ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنا، ان سے تعلق چھوڑ دینا، نفرت کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ نفرت کرنا، اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس نے ہمارا شادی کارڈ میں نام نہیں لکھوایا، اس نے ہمیں فلاں موقع پہ عزت نہیں دی، اس نے ہمیں فلاں مقام پہ عزت نہیں دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم رشتہ داروں سے نفرت کر کے اپنا لوگوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں عداوت رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ شخص اکیلا رہ جاتا ہے، ناراض، کبھی بھائی سے ناراض ہوا، کبھی بہن سے ناراض ہوا، کبھی کزن سے ناراض ہوا، کبھی سسرال سے ناراض، کبھی اپنوں سے ناراض، کبھی کسی سے ناراض۔ مومن کو وسیع القلب ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی ہمیں سیرت ہمارے سامنے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام علیہ السلام پر امام کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے امام پر تلوار اٹھائی تھی، تلوار، امام پر تلوار اٹھائی تھی۔ اب ذرا آپ خود اندازہ کریں امام پہ تلوار اٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ امام کا خیر خواہ ہے جو امام پہ تلوار اٹھا رہا ہے۔ امام اس کو بھی درہم و دینار عطا کر کے صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ آپ کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، آپ اس کو عطا کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اس کا کردار ہے، میرے جد کا جو کردار مجھے ملا ہے میں نے صلہ رحمی کر لی۔ اللہ لہٰذا آل محمد واقعاً ہم سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سب کے دلوں میں جو بھی مومن ہے اس کے دل میں 12 اماموں کا نور ولایت ہے کہ نہیں؟ خود محبت اہل بیت نے ہمیں متحد اتحاد کا پیغام دے دیا، اس لیے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ معصوم نے فرمایا حبل اللہ سے کون ہے؟ ہم اہل بیت ہیں۔ جب ہم اہل بیت سے لوگ جدا ہوں گے تو تفرقے میں پڑیں گے، ہم سے جڑ کر رہیں گے تو وہ کیا ہے؟ اتحاد میں۔ لہٰذا ہم جب مومنوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، مودت ہے، تو حق بنتا ہے کہ رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں، خود تقدم کریں۔ خدا گواہ ہے اس سے انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی، انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خود آگے تقدم کیا کریں، یہ نہ سوچے کبھی میں خاندان کا بڑا ہوں، میرا مقام ہے، میں حاجی صاحب ہوں، میں بزنس مین ہوں۔ نہ، میرے پاس میں نے 2 روایتیں دیکھی ہیں، ایک چھٹے امام کی اور ایک چوتھے امام کی، 2 معصومین کی۔ معصومین کے رشتہ دار آ کے امام کو گالم گلوچ دے کر گئے اور دونوں معصوم ان کے دروازے پہ جا کے ان کو پیسے بھی دے آئے اور ان کو راضی بھی کر کے آئے۔ خدا گواہ ہے میں اپنی زندگی میں بہت ساری میں نے اپنی اصلاح کس طرح سے کرتا ہوں، معصومین کے مختلف اقوال کو میں نے سیو کیا ہوا ہے اپنی دماغ میں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو میں ان 2 روایات سے میں نے جو خود یہ استفادہ کیا، درس لیا، کیا کہ ہم جتنے بھی عزت دار بن جائیں،
آل محمد کے پائے خاک کے برابر نہیں۔ جب ہمارے معصوم ائمہ ہدا رشتہ داروں کے دروازے پہ ان کو منانے کے لیے جا سکتے ہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو منائیں، تو اس سے جو ہے وہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جہاں پر صلہ رحمی ہم نے مومنوں سے کرنی ہے، وہاں پر خدا، رسول اور اہل بیت سے بھی صلہ رحمی۔ تو امام سے صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی سے کیا ہے؟ خدا سے کیا ہے؟ خدا کے حکم کی پابندی کرنا، یہ خدا سے آپ نے اپنا تعلق بحال رکھا۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے ماہ رمضان میں میرے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، ان سے تعلق نبھانا ہے۔ خدا سے تعلق نبھانا ہے کیسے؟ خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی، نبی کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی، یہ نبی سے آپ کا تعلق برقرار ہے۔ امام کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی، یہ امام سے تعلق برقرار ہے۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا کہ اے میرے اصحاب، تم رسول اللہ کو کیوں رلاتے ہو؟ کسی نے کہا یا جبنا رسول اللہ، ہم نبی پاک کو رلائیں؟ نبی کا زمانہ اور ہمارے زمانے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ تم نبی کے زمانے میں نہیں ہو، بلکہ تمہاری بدعمالیوں نے جو تمہارے نام اعمال میں جو لکھی جاتی ہیں برائیاں، وہ نام اعمال رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ جب وہ نام اعمال دیکھتے ہیں تمہارے گناہ اس رجسٹر میں، تو سید الرسل افسردہ ہوتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ تو ایسے نافرمانیاں نہ کرو جس سے رسول اللہ کو رو رہا ہے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان آ رہا ہے، استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے، تو آئیں اس کا استقبال کیسے کریں؟ ایسے پاک کردار کے مالک بنیں جو آل محمد ہماری جنت کے ضامن بن جائیں۔ بس آخری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی ابو بصیر امام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کوفہ میں ایک جوان ہے، بڑا فتنہ باز، بڑا جو ہے وہ گناہ کی محفلیں گرم کرنے والا، اپنے گھر میں رقص، ناچ، گانا، شراب، ہر بے حیائی اور برائی کو انجام دیتا ہے۔ اس کا گھر جو ہے وہ مرکز ہے بے حیائی اور بغیرتی اور بے دینی کا۔ تو یہ لوگوں کو، نوجوانوں کو بہکاتا ہے مال اور پیسے کے اس کے اوپر۔ اس کو بس سمجھا تھک گیا، بالآخر ایک دن میری نصیحت نے اثر کیا، میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے ابو بصیر، اگر میں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ لوں، یہ ناچ گانا، رقص، یہ برائیاں جو میری زندگی میں ہیں، اگر ان سے میں توبہ کر لوں، کیا وارث جنت امام صادق مجھے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں اپنے آقا سے، اپنے سید و سردار سے پوچھ کے تجھے بتاؤں۔ کہتے ہیں میں حج پہ گیا، امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا، امام نے فرمایا، جب میں نے کہا کہ مولا میرا ایک ہمسایہ ہے، بڑا بد کردار اور بد عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں توبہ کر لوں، کیا میری توبہ کا دروازہ ہے، کھلا ہے، میری بخشش کی ضمانت دیں گے؟ اللہ اکبر۔ صادق امام نے زبان عصمت سے فرمایا، یا ابا بصیر قل لہ دع ما علیہ ازمن لک جنہ، اے ابو بصیر اس سے کہو کہ امام صادق وارث جنت فرماتے ہیں جتنی گناہوں اور گمراہیوں پر تو ہے ان سب کو چھوڑ دے، تیری جنت کا ضامن امام صادق ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد، تیری جنت کا ضامن امام صادق ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں کوفہ آیا، سارے لوگ زیارت کے لیے، وہ جوان بھی تھا، سب چلے گئے، میں نے کہا کہ تم رک جاؤ۔ جب میں نے اس کو کہا کہ امام صادق نے فرمایا ہے جو برائیاں تیری زندگی میں ان کو چھوڑ دے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، اس نے کہا کہ باللہ علیک، تجھے اللہ کی قسم بتا میرے امام وقت نے یہی کہا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی امام صادق نے مجھے جنت کی ضمانت دے دی؟ تو کہتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں میں نے خدا کی قسم اٹھائی، کہا بس ابو بصیر اب کافی ہے۔ اس کے بعد یہ جوان گیا، اس نے اپنا سارے گھر کا مال جو حرام مال سے جمع کیا تھا رائے خدا میں صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس نے بدن تک کے کپڑے اتار کر راہ خدا میں انفاق کر دیا، پورا گھر خالی کر دیا۔ ابو بصیر کو بلوایا،
ابو بصیر آئے، کہا ابو بصیر میرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں، جو تھا رائے خدا میں لٹا دیا۔ ابو بصیر گئے، انہوں نے ضرورت کا سامان اور کپڑے مہیا کیے، اس مومن کے گھر میں اس کو پہنچائے۔ جب پہنچائے تو اب یہ دن بدن جو ہے یہ بستر مرض پہ آ گئے۔ ابو بصیر جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، ایک دن ایک شخص آیا، ابو بصیر جلدی سے آؤ، فلاں جوان تمہارا ہمسایہ بلا رہا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں جب پہنچا وہ اپنے بستر مرض پر غشی کے عالم میں تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھا، جب اس کی آنکھ کھلی میری طرف وہ دیکھ کر کہتے ہیں یا ابا بصیر قد وفانی صاحبک، اے ابو بصیر تیرے سچے امام نے جو مجھ سے جنت کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ، جو امام صادق نے وعدہ کیا تھا جنت کا وہ پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ ابو بصیر کہتے جب میں مدینہ گیا تو جب میرا ایک پاؤں ابھی امام کی دہلیز میں تھا اور ایک باہر تھا، امام اپنے کمرے میں تھے، علمی امامت سے امام نے مجھے بتایا یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک، اے ابو بصیر تیرے پڑوسی سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ اللہ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا آل محمد پاک کردار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ استغفار آ رہا ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہم جنت کے ورثاء کی سفارش کے قابل بن جائیں گے، تو یقیناً پاک کردار کے مالک بنے، ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں۔ پروردگار سے دعائے کریم مہربان